وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو نگاہ کے احکام یعنی دیکھنے کے احکام، اور یہاں دیکھنے کے احکام سے مراد یہ ہے کہ کچھ موضوعات اس میں ڈسکس ہوتے ہیں کہ خاتون پر نامحرم سے اپنا کتنا جسم چھپانا واجب ہے، اور اگر یہ نامحرم بچہ ہو اور سمجھدار ہو تو کتنا جسم چھپانا واجب ہے، اور اگر بالغ ہو اور عاقل ہو تو کتنا جسم چھپانا واجب ہے۔ اسی طریقے سے مرد پر اپنا کتنا جسم چھپانا واجب ہے۔ پھر ایک گفتگو آ جاتی ہے کہ خواتین سے اپنا کتنا جسم چھپانا واجب ہے خواتین کے لیے، اور اسی طریقے سے مرد کے جسم کے کس کس حصے کو دیکھ سکتا ہے، اور خواتین ایک خاتون کے جسم کے کس کس حصے کو دیکھ سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک موضوع آ جاتا ہے کہ خواتین نامحرم مرد کے جسم میں کس کس حصے کو دیکھ سکتی ہیں اور محرم مرد کے جسم میں کس کس حصے کو دیکھ سکتی ہیں۔ اسی طرح سے مرد ایک نامحرم خاتون کے جسم کے کس کس حصے کو دیکھ سکتا ہے اور محرم خاتون کے جسم کے کس کس حصے کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ تقریباً تمام ہی موضوعات آ جاتے ہیں نگاہ کے احکام میں۔ تو سب سے پہلے اس جانب توجہ دلائیں کہ خواتین پر واجب ہے کہ وہ اپنا جسم اور حتی بال نامحرم سے چھپائیں۔ اب یہاں پر خواتین اس جانب توجہ دیں کہ وہ کن مرجع تقلید کی تقلید میں ہیں، کیونکہ کچھ مراجع الزام چہرہ کھولنا جائز قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دیں کہ جتنے مراجع الزام بھی چہرے کے کھولے جانے کو جائز قرار دیتے ہیں تو وہ اس شرط کے ساتھ چہرہ کھولنا جائز قرار دیتے ہیں کہ چہرے پر زینت نہ ہو۔ لیکن اگر چہرے پر زینت ہے، چاہے وہ بلشون ہو، چاہے وہ آئی شیڈو ہو، چاہے وہ لپسٹک ہو، گو کہ سمپل کریم جو ہے وہ زینت نہیں مانی جاتی۔ جیسے کہ کھال کو نرم کرنے کے لیے یا نم رکھنے کے لیے ایک موئسچرائزنگ کریم لگائی جائے تو وہ زینت نہیں ہے، لیکن اگر زینت کی جائے تو جس حصے میں زینت ہے اسے چھپانا ہوگا۔ بس عموماً جو فتویٰ ہے مراجع الزام کا وہ یہ کہ خواتین اتنے حصے کو چہرے کے کھول سکتی ہیں، اور احتیاط یہ ہے کہ یہ تھوڑی پوری نظر نہ آئے تو ذرا سا اوپر ہو سلسلہ، اور عموماً کہا جاتا ہے جتنا حصہ وضو میں دھویا جاتا ہے اسے کھول سکتے ہیں۔ لیکن احتیاط جب کرنی ہو تو کیا کرنا ہوگا، تھوڑا تھوڑا سا حصوں کو کور کرنا ہوگا تاکہ کبھی بھی چلتے پھرتے میں وہ حصے نہ کھل جائیں کہ جن کا چھپایا جانا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اتنے ہاتھوں کو خواتین کھول سکتی ہیں بشرط یہ کہ اس میں زینت نہ ہو۔ اب اگر سادی انگوٹھیاں ہیں، کوئی زینت کاؤنٹ نہیں ہوتی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بہت زیادہ انگوٹھیاں ہوں، خوبصورت انگوٹھیاں ہوں تو پھر ان کو چھپانا چاہیے، احتیاط یہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر نیل پالش لگی ہے تو اس طرح سے ناخنوں کو بھی چھپانا ہوگا نامحرم کی نگاہ سے۔ یہ جو بعض خواتین سمجھتی ہیں کہ اسلامی حجاب ہو گیا فقط ایک اسکارف سے، تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ حتیٰ یورپ امریکہ میں جو بعض خواتین ٹائٹ پینٹس اور اس کے بعد جینس، اسی طریقے سے ٹی شرٹس وغیرہ پہن کے اسکارف باندھ لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں اسلامی حجاب ہے، یہ قطعاً اسلامی حجاب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ اور خواتین عریان ہیں لیکن انہوں نے اپنے جسم کو کورڈ کیا ہوا ہے، لیکن یہ پردہ نہیں ہے، کیونکہ پردے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو کپڑا پہنا ہو وہ اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلکے، اسی طریقے سے وہ کپڑا اتنا تنگ نہ ہو
کہ جسم نمایاں ہو، یعنی جسم سے چپکا ہوا نہ ہو یا جسم نمایاں نہ ہو رہا ہو۔ اب اس قسم کی ٹائٹ پینٹ یا جینز اور ٹی شرٹس وغیرہ یا شرٹس کے جو خواتین بعض یورپ امریکہ میں پہن کے اسکارف باندھ لیتی ہیں، تو اس کو اسلامی حجاب نہیں کہا جائے گا، بلکہ جو بھی اسے اسلامی حجاب کہے در حقیقت وہ ایک ظلم کر رہا ہے شریعت پر، کیونکہ شریعت میں تحریف کر رہا ہے، جو چیز حجاب نہیں ہے اس کو حجاب کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ خواتین کے جو بعض دفعہ کہہ دیتی ہیں کہ ہم جن کی تقلید میں وہ چہرے کو کھولنا جائز قرار دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کوئی بھی مرجع اس وقت ایسے نہیں ہیں کہ جو چہرے کو کھولنے کو جائز قرار دیں جبکہ چہرے پر زینت ہو۔ بس اگر کسی نے زینت کی ہے تو چہرہ چھپانا واجب ہے۔ اب اگر کسی نے آئی شیڈو لگایا ہے تو چادر کو یا اسکارف کو اتنا کرنا ہوگا کہ یہ آئی شیڈو چھپ جائے، اور اگر کسی نے لپسٹک لگائی ہے اور اوپر کچھ نہیں لگایا ہے تو اس کو اتنا کور کرنا ہوگا کہ یہ لپسٹک چھپ جائے۔ اب اگر وہ اسی چہرے کے ساتھ باہر آئے تو کہا جائے گا کہ یہ اسلامی حجاب نہیں ہے۔ ہاں بہتر ہے کہ اس کا جسم چھپا ہوا ہے، لیکن یہ اسلامی حجاب نہیں ہے شرائط کے ساتھ۔ ایک مرد خاتون کو یعنی اس کے جسم کو اور اس کے بالوں کو نہیں دیکھ سکتا بشرط یہ کہ وہ پردے دار ہوں، بس پردے دار خاتون کو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خاتون بے پردہ ہیں، تو اگر خاتون بے پردہ ہیں اور وہ احکام جانتی ہیں پردے کے لیکن احکام اسلامی کی رعایت نہیں کرتی، تو ان کا چہرہ اور ان کے بال اور ہاتھ اور یہ ایک حصہ معمولاً جو نظر آتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے بغیر شہوت کے۔ بس اب اگر مسئلوں کو بیان کریں ترتیب وار، تو اگر کوئی خاتون سامنے بیٹھی ہیں اور چہرے پہ زینت ان کے نہیں ہے اور وہ باحجاب خاتون ہیں تو ان کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے ایک مرد بغیر شہوت کے۔ لیکن اگر ان خاتون کا ایک حصہ چہرے کا کھل گیا ہے جس کا انہیں علم نہیں ہے، گردن نظر آ رہی ہے، تو اس حصے کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ یہ باحجاب خاتون ہے۔ اگلا مرحلہ، اگر کوئی خاتون مسلمان ہیں لیکن حجاب کے مسائل کو نہیں جانتی، تو بغیر شہوت کے ان کے چہرے اور ہاتھ اور بال اور عموماً جو حصہ کھلا ہوتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے بشرط یہ کہ بغیر شہوت کے۔ اب اگلا مرحلہ، اگر کوئی خاتون غیر مسلم ہے تو ان غیر مسلم خاتون کے بھی چہرے کو اور بال کو اور عموماً جو جس حصہ جیسے اتنے ہاتھ یا اتنا گلا کھلا ہوتا ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ شہوت نہ ہو۔ تو یہاں تک تو مسئلہ تھا نامحرم خواتین کے بارے میں کہ مرد کتنا حصہ ان کا جسم کا دیکھ سکتا ہے۔ اب موضوع آتا ہے محرم خواتین۔ مرد اپنی محرم خواتین کے جسم کو دیکھ سکتا ہے سوائے شرمگاہ کے۔ اب اس مسئلے کو بھی مس یوز کیا جا سکتا ہے جبکہ یہ مسئلہ تمام مسلمانوں کے درمیان ہے۔ اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی ماں یا بہن کو معاذ اللہ بالکل ایک مختصر سے لباس میں کھڑا کر دے، بلکہ مراد یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر ماں یا بہن کی ٹانگ میں چوٹ لگے، ہاتھ میں چوٹ لگے، کمر میں چوٹ لگے، تو کیا ایک مرد اپنی بہن کی کمر کو دیکھ سکتا ہے، ٹانگ کو دیکھ سکتا ہے؟ تو کہا جائے گا ہاں۔ حکم کیا ہے کہ محرم مرد اپنی خاتون یعنی ایک مرد اپنی محرم خاتون کے جسم کو دیکھ سکتا ہے سوائے شرمگاہ کے۔ اگر مووی ہو یا فوٹو ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر مووی یا فوٹو میں کوئی باحجاب خاتون ہیں اور ان کا حجاب مکمل ہے، ان کی مووی یا فوٹو کو دیکھا جا سکتا ہے بغیر شہوت کے، یعنی اگر شہوت ہوتی ہو تو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر مووی یا فوٹو میں ایک باحجاب خاتون کا حجاب ہٹا ہوا ہو، مثال کے طور پہ کسی نے شخص نے اپنی بیوی کی فوٹو کھینچی اور بیوی پردے دار تھی، اب اس فوٹو کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ایک پردے دار خاتون کی فوٹو ہے، بشرط یہ کہ اسے جانتے ہوں۔ اب اگلا مرحلہ، اگر مووی میں پکچر میں یا مووی میں یا اسٹل پکچر میں اسٹل فوٹوگراف میں کسی نامحرم کی تصویر ہو کہ جو بے حجاب ہے، جیسے فلم ایکٹریسز یا ڈرامے میں آنے والی خواتین یا وہ مسلمان خواتین کے جو حجاب
کو جانتی ہیں کہ واجب ہے لیکن حجاب نہیں کرتی، تو ان کے بھی چہرے اور ہاتھوں کو اور گردن کو اور عموماً جو حصے ہیں اگر وہ سامنے ہیں تو بھی دیکھا جا سکتا ہے بغیر قصد شہوت کے، یعنی بغیر شہوت کے، اور اسی طریقے سے ان کو فوٹو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ شہوت نہ ہو۔ اگر ایک خاتون اپنا فوٹوگراف کھنچوائیں، اور آج کل کے جدید دور میں جہاں کی ڈیولپنگ ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہو جائے تو قطعاً کوئی پرابلم نہیں ہے، اور جہاں پر ہاتھ سے سابقہ دور میں ڈیولپنگ ہوتی تھی تو وہاں پر یہ مسئلہ اس طریقے سے آتا ہے کہ اگر ایک خاتون اپنا فوٹو بنواتی ہیں ایک ایسے آدمی سے کہ جو ان کو جانتا ہے تو اس کے لیے فوٹو دیکھنا حرام ہے اور ان کے لیے فوٹو اپنا دینا حرام ہے۔ فرض کریں سابقہ دور میں، اب تو الیکٹرانک اور ڈیجیٹل کیمراز آ گئے ہیں، لیکن کچھ عرصے پہلے تھا جب ریل ہوتی تھی، تو فرض کریں کسی شخص نے اپنی بہن کی فوٹو کھینچی اور ڈیولپ کرنے کے لیے فوٹوگرافر کے پاس گیا، تو ایسے فوٹوگرافر کے پاس لے جانا اپنی بہن کی فوٹو کو کہ جو اس کی بہن کو جانتا ہے، اب اگر وہ فوٹو دیکھے گا اس کی بغیر حجاب کے تو یہ کام اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن سابقہ دور میں بھی اگر کسی نے اپنی بہن کی فوٹو کھینچی اور فرض کریں کسی دوسرے شہر میں جا کے دھلوائی تو یہ فوٹو بنوانا بھی جائز ہے اور بنانے والے کے لیے بھی اس فوٹو کو دیکھنا جائز ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ اس کو نہ جانتا ہو، لیکن اگر جانتا ہے تو پھر جائز نہیں ہوگی۔ لیکن آج کل کے دور میں جب ڈیجیٹل کیمراز ہیں اور اسی طریقے سے ڈیولپنگ کے لیے آٹومیٹک مشینز ہیں، تو صاحب ابھی کچھ عرصے پہلے تک بھی یہی رواج تھا کہ کیمرے کی ریل لے جا کے دے دی اور وہ کیمرے کی ریل مشین میں لگا دی جاتی ہے اور ایک خاص سیٹنگ کر دی جاتی ہے کہ جس اسٹینڈرڈ کی فوٹوز چاہیے اس سے لو اسٹینڈرڈ کی جو بھی فوٹوز ہوں گی وہ ڈیولپ نہیں ہوں گی، اور اگر ایسی سیٹنگ کر دی جائے کہ ہر طرح کی آ جائیں تو ہر طرح کی آ جاتی ہیں، اور بعد میں وہ جتنی بھی پکچرز ہیں وہ کٹ کے بن کے آ جاتی ہیں۔ عام طور پہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے تھے تو وہ جائز ہے کام۔ آج کے دور میں کیمرے میں میموری کارڈ ڈال دیا جاتا ہے، اگر یہ میموری کارڈ جائے کسی بھی ڈیولپر کو دیا جائے اور وہ دے اور نگاہ نہ کرے تو یہ کام جائز ہے۔ لیکن آج کے دور میں بھی اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ اس میں آپ کی فرض کریں بیوی یا بہن کی فوٹوز ہیں اور وہ باحجاب خاتون ہے اور یہ مرد اس کو دیکھے گا تو پھر اس کو نہیں دے سکتے، اور اسی طریقے سے وہ شخص جو ڈیولپر ہے اگر وہ یہ جانتا ہے کہ یہ فوٹوز ان صاحب کی بہنوں کی ہیں اور بہنوں کو وہ جانتا ہے تو اگر وہ ان باحجاب خواتین کی فوٹوز دیکھے گا تو اس کے لیے کام حرام ہے۔ اسی طریقے سے وہ فوٹوز یا البم کے جو لوگوں کے پاس ہیں، اگر کوئی خاتون اپنی البم کسی کو دیتی ہیں اور اس میں بے حجابی کے فوٹو ہیں بے خیالی میں دے دیا، تو اگر کوئی شخص کہ جو ان خاتون کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے باحجاب ہیں تو ان فوٹوز کو کہ جس میں خاتون باحجاب ہیں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ بس ایک مسئلہ عام طور پہ آتا ہے کہ لیڈی فوٹوگرافرز اور مووی میکرز جو فوٹوز کھینچ رہی ہیں شادی میں یا موویز بنا رہی ہیں ان کا کیا کیا جائے، تو اس کا ایک حکم یہ ہے کہ دو موویز عام طور پہ بنائی جاتی ہیں، ایک ایسی مووی ہوتی ہے کہ جس میں مرد ہیں اور ایک ایسی مووی ہوتی ہے کہ جس میں دلہن ہے۔ جس میں دلہن ہے اور بے حجابی کے عالم میں ہے وہ فقط محرموں کو دی جاتی ہے یا خواتین کو، اور جس میں مرد ہیں وہ دوسروں کو دیکھنے کے لیے دے دی جاتی ہے، اور یہی بالکل سلسلہ کیا جاتا ہے فوٹو البم کے ساتھ۔ اب لوگ یہ کہیں کیا دو موویاں بنائیں، محرم کو دیں نہ محرم کو دیں، تو یاد رکھیں کلچر بنانا آپ کا اور ہمارا کام ہے، لیکن اگر سستی کریں اور دین کو اہمیت نہ دیں تو پھر تو اس سے زیادہ بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں تک تو گفتگو تھی کہ مرد خواتین کے کس حصے کو سامنے اگر ہو تو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا، اور فوٹوز میں یا مووی میں، اور مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔ خواتین کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ نامحرموں سے اپنے جسم کو چھپائیں اور خواتین سے اپنی شرمگاہ کو چھپائیں، یعنی خواتین کے سامنے اپنی شرمگاہ کو ظاہر نہیں کر سکتی، حرام ہے۔ اب موضوع آ جاتا ہے کہ خواتین مردوں کے جسم کو دیکھ سکتی ہیں، تو کہا جائے گا چہرے کو اور صورت کو اور ہاتھ کو دیکھ سکتی ہیں اور گردن وغیرہ کو، لیکن مردوں کے نچلے حصے کو، سینے کو، رانوں کو، پنڈلیوں کو نہیں دیکھ سکتی۔
اور خصوصاً حرمت میں یعنی حرام میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ جب انہیں شہوت ہو دیکھ کے. اب اگر انہیں چہرہ دیکھ کے بھی ایک مرد کی شہوت ہو رہی ہے تو چہرہ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. اب کچھ مسئلے بیان ہوں مردوں کے حوالے سے. مرد شرمگاہ کے علاوہ دوسرے مرد کے تمام جسم کو دیکھ سکتا ہے بشرط یہ کہ مرد کو دوسرے مرد کے جسم کو دیکھ کر شہوت نہ ہو رہی ہو. بس اگر مرد کو دوسرے مرد کے جسم کو دیکھ کے شہوت ہوتی ہے تو یہ کام بھی حرام ہے. اور ایک مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا, چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو, باپ یا بھائی یا بیٹا, اور چاہے وہ غیر ہو. اسی طریقے سے مرد اپنی کسی محرم خاتون کی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھ سکتا. یہی حکم ہے خواتین کے لیے کہ وہ بھی اپنے کسی باپ بھائی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتی, اسی طریقے سے کسی غیر کی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھ سکتی. شرمگاہ پہ نگاہ ڈالنا جائز ہے صرف اور صرف میاں اور بیوی کے لیے کہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتی ہیں, باقی کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. یہی حکم ہے جسم کو چھونے کا, یعنی نامحرم کے جسم کو چھونا جائز نہیں ہے. کب؟ یعنی نارمل حالات میں. نہ خاتون کسی مرد کو چھو سکتی ہیں اور نہ مرد کسی خاتون کو چھو سکتا ہے. بعض مراجع الزام فرماتے ہیں اگر خاتون بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہے اور کسی قسم کا اس میں شہوت کا سلسلہ نہ ہو تو اسے چھوا جا سکتا ہے, مثال کے طور پہ ہاتھ پکڑ کے اٹھانے یا بٹھانے میں, لیکن احتیاط یہ ہے کہ اسے بھی نہ چھوا جائے. اور یہی احتیاط خواتین کے لیے ہے کہ وہ بھی کسی اتنے بوڑھے کو نہ چھوئیں, اور اسی طرح سے بوڑھی خواتین بھی احتیاط کریں کہ کسی بھی بالغ کو نہ چھونے دیں. مثال کے طور پہ اگر ایک خاتون بے شک بوڑھی ہو چکی ہیں اور ان کا کوئی رشتہ دار ہو جو نامحرم ہے تو احتیاط یہ ہے کہ اسے چھونے نہ دیں عام حالات میں. اب اگر جان بچانے کا دار و مدار ہے, مثال کے طور پہ کسی گڑھے میں کوئی گر چکا ہے یا دیوار سے گر رہا ہے, تو جہاں جان بچانے کا مسئلہ ہے وہاں پر چھوا جا سکتا ہے, صرف اس وقت تک جب تک کہ جان کو بچانے کا دار و مدار اس چھونے پہ ہو. مثال کے طور پہ کوئی گر رہا ہے تو یہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا نامحرم ایسے نہیں چھوئیں گے, فوراً اس کو پکڑنا ہے, اس کو بچانا ہے. لیکن جیسے اسے بچا کے ایک جانب کھڑا کر دیا تو اب اس کو چھونا حرام ہے. اب کچھ مسائل بیان ہوں گے کہ جس کا تعلق ہے اضطراری حالت سے, جیسے کہ علاج کے لیے, یا مثال کے طور پہ کسی کو نہلانے اور دھلانے کے موضوع کہ جس کا تعلق عام طور پہ علاج سے ہے. تو یہاں پر بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں دو مرحلوں میں کہ اگر کسی کا جسم دیکھنا ضروری ہو گیا ہے. اب یہ ضروری کس لیے ہو گیا ہے؟ فرض کریں خاتون جاتی ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس اور کہتی ہیں میرے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہے. اب اگر ایکس رے دیکھ کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کو گھٹنے دیکھنا جائز نہیں ہے اور نہ ان کے لیے گھٹنے کھولنا جائز ہے. اسی طریقے سے اگر چھو کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو دیکھنا جائز نہیں ہے, لیکن چھونے میں احتیاط کیا ہے کہ جو ہر صورت میں احتیاط کرنی ہے وہ یہ کہ دستانے پہنے ہوئے ہوں یا کپڑا ہو. مثال کے طور پہ کسی خاتون کے گھٹنوں میں بہت زیادہ ورم ہو چکا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ اگر ڈاکٹر اتنا ماہر ہے وہ اسی طرح سے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھ لیتا ہے کہ ہاں یہ اتنا ورم ہے تو کہا جائے گا کہ کپڑے کے اوپر سے اس نے ہاتھ رکھ کے اس طرح سے دیکھ لیا تو یہ کام جائز ہے معالجے کے لیے, لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ شہوت نہ ہو. اب اگر یہ چھو کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر نگاہ کرنا جائز نہیں ہے, اور اگر نگاہ سے کام ہو جاتا ہے تو چھونا جائز نہیں ہے. اور اگر نگاہ ضروری ہو اور چھونا بھی ضروری ہو تو چھونے میں احتیاط کرنی ہے, کوئی چیز بیچ میں ہو یعنی گلفز وغیرہ ہو. اور اگر دیکھا جانا ضروری نہ ہو تو پھر چھو کے مسئلہ یا جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ ایکس رے کے ذریعے سے یا سونوگرافی وغیرہ کے ذریعے سے یا کسی اور چیز سے اگر مسئلے حل ہو جاتے ہیں بیماریوں کے تو وہ کافی ہیں, اور جب تک ان سے مسئلے حل ہو رہے ہیں اس وقت تک جسم کو دیکھنا نہیں ہے اور نہ ہی کھولنا ہے. لیکن ہاں اس جانب توجہ رہے کہ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر خاتون کو خاتون ہی مل جائیں تو بہتر ہے. اب اس جانب توجہ رہے کہ خاتون کو اگر خاتون ڈاکٹر ملیں تو بہتر ہے, اور مرد ڈاکٹر کو دکھائے تو بہتر ہے. لیکن اگر علاج نہ ہو رہا ہو تو پھر مرد خاتون کو دکھا سکتا ہے اور خاتون مرد کو دکھا سکتی ہیں, بشرط یہ کہ مجبوری ہو, یا یہ کہ مرد خاتون یا یہ کہ مرد ڈاکٹر زیادہ قابل ہے اور علاج وہی کر سکتا ہے. تو شرائط یہی ہیں کہ حد الامکان
اگر نگاہ سے کام ہوتا ہے تو چھوا نہ جائے، اور چھونا ہے تو گلوز وغیرہ ہوں، اور اگر چھونے سے کام ہوتا ہے تو نگاہ نہ ڈالی جائے۔ یہ حکم ہو گیا جسم کا۔ اسی طریقے سے حکم ہے شرمگاہ کا۔ اگر شرمگاہ کو دیکھنا ضروری ہے تو اگر شیشے سے دیکھا جا سکتا ہے تو شیشے سے دیکھا جائے، اور اگر دیکھنا ضروری نہیں ہے، کوئی حال بتا دیتا ہے تو حال سن کے علاج کیا جائے، اور اگر چھونا ضروری ہو تو پھر دستانے وغیرہ پہنے جائیں، کیونکہ شرمگاہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی فرد کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ محرم ہو چاہے وہ نامحرم ہو، چاہے وہ باپ اور بھائی ہو ایک مرد کے لیے، چاہے وہ باپ اور بھائی ہو ایک خاتون کے لیے، اور چاہے وہ ماں اور بہن ہو ایک مرد کے لیے، اور اسی طرح سے چاہے ایک ماں اور بہن ہو خاتون کے لیے۔ شرمگاہ کا یہ مسئلہ ہے کہ نہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے نہ چھوا جا سکتا ہے۔ اب ایک پرابلم آتا ہے بعض دفعہ بیٹ پین لگانے کے لیے یا مردوں کے لیے پین یا ٹیوب لگانے کے لیے، تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر یہ کام ہو سکتے ہیں بغیر دیکھے تو پھر دیکھنا جائز نہیں ہے، اور اگر چھونا ضروری ہو جائے تو گلوز کا استعمال ضروری ہے، یا گلوز یا کپڑا یا کوئی پولیتھین وغیرہ اس طرح سے ہاتھ پہ چڑھا لی جائے اور اس کام کو انجام دیا جائے۔ اب اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ کسی کی بھی شرمگاہ کو فوٹو کی صورت میں دیکھنا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، چاہے وہ محرم ہو چاہے وہ نامحرم ہو، جائز نہیں ہے، سوائے شوہر و بیوی کے لیے کہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی مووی میں بھی کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو چاہے وہ غیر مسلمان کی مووی ہو۔ ایک تصور جو بعض دفعہ بعض افراد کے ذہن میں آیا اور کچھ نے اس کو یہ سمجھا کہ شاید جائز ہے کہ میاں بیوی بیٹھ کے غلط قسم کی فلمیں دیکھیں، تو یاد رکھیں کہ میاں بیوی اپنے جسم کو تو دیکھ سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن یہ تصور کہ میاں بیوی بیٹھ کے کسی اور مرد اور عورت کی فلم دیکھیں بیہودہ قسم کی، چاہے وہ مرد اور عورت مسلمان ہوں چاہے وہ مرد اور عورت غیر مسلم ہوں، یہ کام قطعاً حرام ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔